السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں مرشد بابا لائن ایک نئے پنگے کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا پروگرام لاہور کے سب سے بڑے بلیک میلر کرپٹ 2 نمبر صحافی مجاہد شیخ کے خلاف کرنے لگا ہوں، جو صحافت کے نام پر ایک سیاہ ڈبہ ہے اور جس کی کرپشن کے قصے ہر ایک کی زبان پہ ہے، اور یہ اس قدر بلیک میلر صحافی ہے کہ یہ عام شہری کے علاوہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے وغیرہ تک کو بلیک میل کرتا ہے، ان کے افسران کے خلاف جھوٹی خبریں لگاتا ہے، جھوٹا پروپوگنڈا کرتا ہے۔ اس کے جھوٹے پروپوگنڈے کئی دفعہ ثابت ہو چکے ہیں، لیکن یہ اتنا بدبخت صحافی ہے اور ضمیر نام کی اس میں چیز ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کو کوئی شرم حیا ہی نہیں آتی، اور یہ ان پروگرام کی تردید بھی نہیں لگاتا۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ آیا تھا صحافت کرنے کے لیے، اور 10-12 سال میں آپ دیکھیں اس کے پاس گاڑیے بنگلے اور کروڑوں روپے کی اس نے جو ہے نا وہ جائیداد بنائی ہے۔ یہ اسے میں ایف بی آر والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے ساتھوں کی چھان بین کی جائے اور چیک کیا جائے کہ یہ 10-12 سالوں میں اس نے کون سا تیر مارا ہے کہ یہ ککھ پسی سے لکھ پتی بن گیا ہوا ہے، اور تیر وہی ہے بلیک میلنگ کرنا۔ ابھی چند دن پہلے ایک صحافی عبداللہ تنویر نے شاہد آفیشل کے پروگرام میں اس کے اوپر سنگین ترین الزامات لگائے ہیں، جس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ سخی سرور نامی ڈرامہ پروڈیوسر اور کیسر ثناء اللہ ان دونوں سے منتھلی 1 لاکھ روپیہ مہینے کا لیتا ہے بلیک میلنگ کرنے کا۔ پتہ نہیں اس کے پاس ان کی کیا چیز ہے کہ وہ اس کو 1 لاکھ روپیہ مہینہ دینے کے پابند ہوئے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک دوست ہے آصف کالا کے نام سے، جو جوہر ٹاؤن میں مقیم ہے، اور وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا دھندا کرتا ہے، جس میں یہ 50% کا شیئر ہولڈر ہے، اور جوئے خانوں کی کمائی، رنڈی خانوں کی کمائی، چکلوں کی کمائی، اور یہ کسی قسم کی 2 نمبر کمائی کو تو یہ ثواب سمجھ کے قبول کرتا ہے، اور اپنی صحافت کا چکر چلا کے یہ پولیس آفیسر کو ان کے من پسند تھانوں میں اپوائنٹ کرواتا ہے، اور پھر ان سے بھی یہ دیہڑیاں لگاتا ہے۔ تو اس بندے یہ تو خیر ایک سیاہ ڈبہ ہے صحافت کے نام پر، اور اس ڈبے کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں عام شہری، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں کسی سرکاری محکمے کا ملازم بھی نہیں ہوں، لیکن جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے نا تو یقین کرے کہ میرا دل کیا کہ اس جیسے شیخ کو نا تھپڑ مارنے چاہیے، کہ یہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ریزن کے وہ وقوع جو ہوا بھی نہیں ہوا اس کو وقوع بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کس قدر شرم کی بات ہے ہماری صحافی برادری کے لیے کہ اس پر کوئی کرٹیسائز بھی نہیں کرتا۔ تو یہ آج میں کروں گا اس کا پوسٹ مارٹم۔ تو اس بندے نے کافی پولیس والوں کو بھی بلیک میل کرتا رہتا ہے، اور اس نے 2 دن پہلے رئیس احمد خان جو ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ میں ہیں ان کے خلاف ایک پروگرام کیا ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور یہ ذاتی رنجش کی وجہ سے پروگرام کیا گیا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو وجہ نات بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اور اس بندے نے رئیس خان کے شولڈر پہ رکھ کے نا تو لاہور کی پوری سی آئی اے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال ٹاؤن سی آئی اے محمد علی بٹ ڈی ایس پی اور ان کی ٹیم لاہور میں سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، اس بندے نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور وادر کالونی کا کوئی وقوع بنا کے اور ان کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے ملازمین نے 30 لاکھ روپیہ وہاں سے کوئی کال سینٹر تھا وہاں سے انہوں نے پک کیا ہے۔ تو کتوالی سی آئی اے، کینٹ سی آئی اے، مگر کہ اس نے کوئی سی آئی اے کسی کو سپیئر ہی نہیں کیا۔ کبھی ڈیال گاؤں کی گل لے آیا کہ جی وہاں جی سی آئی اے کے کار کو وہ جا کے ملازمین تو وہاں سے رشوت انہوں نے لی، وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اوپر والے افسران کو پہنچاتے ہیں، اور پھر خود ہی اس نے بولا کہ جن جن ملازمین نے یہ حرکتیں کی ہیں وہ برطرف بھی ہوئے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی
भी हुई है और कुछ उनमें से जेल में भी हैं। तो बंदा इससे पूछे कि सीआईए ने पूरे लाहौर में अमन कायम कर दिया है, डॉक्टर उस्मान की, अनवर साहब जो आईजी हैं उनकी सरबराही में, और लाहौरिया काफ़ी हद तक पुरसकून हुए हुए हैं और गुंडागर्दी काफ़ी हद तक कम हो गई है, जो पहले गली गली महल्ले महल्ले में आम हो रही थी। तो इसने जो पिछला प्रोग्राम किया रईस अहमद खां के खिलाफ, तो वो एक रेड के सिलसिले का प्रोग्राम इसने किया है जिसमें झूठ इस तरह बोला गया है, और एक रेड को इसने वकूआ बनाने की कोशिश की है, और एंटी रईस खान साहब के इसने वो उनके खिलाफ प्रोग्राम करने की कोशिश की है। तो बात ये, इस बंदे ने पहले भी रईस खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए, एक्चुअली ये उनके पास अपने गैर कानूनी काम लेके गया था, लेकिन रईस खान एक फर्स्ट ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, तो उन्होंने इसका काम करने से, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। तब से ये उनका दुश्मन बन गया और इसने उनके खिलाफ झूठे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। कुछ अर्सा कबल इसने एक रईस खान के खिलाफ एक प्रोग्राम किया था जिसमें इसने उनको मुंशियात के मुकदमे में मुलव्वस करने की कोशिश की कि जी वो मुंशियात के मुकदमे में मुलव्वस थे, जो सरासर झूठा प्रोपोगंडा था। तो जब ये किसी चीज को साबित नहीं कर सका, तो रईस खान साहब ने इसके खिलाफ 5 करोड़ रुपए का इज्जत हतक का हर्जाना का केस दायर कर दिया। अभी इसकी मां मरी हुई है उस 5 करोड़ रुपए के लिए, और ये उसको खत्म करवाने के लिए रईस खान साहब के खिलाफ जो है ना, फिर से इसने तबले जंग बजा दी है। तो एक प्रोग्राम इसने पीछे किया है कि रईस अहमद खान साहब ने एक चकला होटल में इसलिए कहूँगा कि वहाँ पे 2-2 घंटे के लिए, 1-1 घंटे के लिए रूम दिए जाते हैं, जिसका असल नाम, रजिस्टर्ड नाम उस होटल का वेलकम होटल के नाम से है, लेकिन क्योंकि वहाँ चकला चल रहा है इसलिए उन्होंने वो बोर्ड उतार के, होटल की इंतजामिया ने, तो वह डिसन होटल के नाम का एक बोर्ड लगा दिया हुआ है, जो ना रजिस्टर है और ना, वो समझ लगे अनलीगल होटल, ठीक है, गैर कानूनी, जो रजिस्टर ही नहीं है। तो वहाँ पे चकला चलाया जा रहा है जिसका सरपरस्त मुजाहिद शेख है, और ये उनसे भी पैसे बटोरता है। इसी वजह से जब रईस अहमद खान साहब ने वहाँ पे एक इश्तिहारी मुलजिम की इतला पर रेड किया उस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए, तो होटल के मालिक और वहाँ के एक वर्कर असद, जो वहाँ पे लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था और मुंशियात का भी काम उसी का था, तो इन लोगों ने जब रेड किया उस मुलजिम के लिए, तो इन्होंने बोला जी वो 12 बजे एक लड़की के साथ आया था, 3 घंटे उसने गुजारे हैं, और वो यहाँ से 3 बजे चेकआउट कर गया। तो जब असद नामी वर्कर से रईस खान ने इंटेरोगेट किया, आप ये देखें कि वो कितना अहम मुलजिम होगा कि सीआईए के डीएसपी को खुद रेड करने के लिए आना पड़ा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इसने चलाई है, जिसमें इसने दिखाया कि पुलिस होटल के अंदर जा रही है। और आप यकीन करें, आप वो प्रोग्राम देखें, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखें, तो उसमें रईस अहमद खान साहब गए हैं और उनके साथ 2 या 3 मुलाजम होटल के अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन इस बंदे ने प्रोपोगंडा बना दिया झूठ का कि जी वो 20-25 मुलाजमीन ने वहाँ रेड की और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, ठीक है जी। वो किस चक्कर में जी, वहाँ एक मफरूर आके ठहरा था और वो वहाँ से चेकआउट कर गया। बंदा पूछे, और एक होटल में अगर कोई बंदा आके रहता है और चेकआउट कर जाता है, तो उसकी इंतजामिया को तशद्दुद क्यों कोई करेगा? लेकिन इसने, क्योंकि वो गेम बनानी थी, वो प्रोग्राम बनाना था, मिर्च मसाला लगाना था झूठ का, तो वो इसने लगाया। तो जब रईस अहमद खान साहब ने वो असद नामी वर्कर को इंटेरोगेट किया, उसको 1-2 थप्पड़ भी मारे होंगे जैसे रवायती पुलिस का अंदाज है, और थप्पड़ मारने में और तशद्दुद करने में बड़ा फर्क होता है।
تو وہ ایک دو تھپڑ میں ہی اس نے سارا کچھ بک دیا اس اسد نے کہ جی وہ جو مفرور تھا، مجھے اس کا نام علم نہیں ہے، بھاولپور کا بتایا جا رہا ہے، جو لڑکی کے ساتھ وہاں 3 گھنٹے چکلے میں گزار کے گیا تھا، جو مجاہد شیخ کی سرپرستی میں چلتا ہے. تو اس نے بتایا کہ جی وہ فلان رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کے تو یہاں سے گیا ہے. تو فوری طور پہ رئیس خان صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر پہلے اس رکشے والے کو سامنے لے کے آئے، اور پھر اس رکشے والے کے بیان پہ انہوں نے جا کر اس ملزم کو 1 گھنٹے کے اندر اس بھاولپور کے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا. تو دوسری طرف ہوٹل کے ملازم کو جب انٹیروگیٹ کرنے کے لیے وہ نیچے لے کے آنے لگے ہیں ہوٹل کی دوسری منزل سے، تو اس نے پولیس سے بچنے کے لیے اس نے ایک دم دوڑ لگا کے تو ہوٹل کی تیسری منزل سے جا کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، جس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے اس پہ خودکشی کا FIR لینی چاہیے پولیس کو. تو مجاہد شیخ نے اس وقوعے کو یہ رنگ دے دیا کہ پولیس نے، رئیس احمد خان صاحب نے اس اسد نامی ملازم کو تیسری منزل سے دھکا دے کے اس کو پاہج کر دیا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے. تو یہ سب پولیس نے کیا ہے. لیکن گاڈ از گریٹ، اللہ نے سچ کو سامنے لانا ہی ہوتا ہے. جب پھر اس نے ہوٹل کے مالک حنیف نامی مالک کو بڑی پٹی پڑھا کے سبق پڑھا کے میڈیا کے سامنے لے کے آیا، تو اس نے سچ بولا کہ نہیں، ہوٹل کا جو اسد نامی ورکر تھا وہ پولیس سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی دوڑ لگائی اور اوپر سے جا کے اس نے تیسری منزل سے نیچے کو چھلانگ لگا دی. تو یہ تو یہاں پہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا اور وہ سچ ثابت ہو گیا. پھر اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے ہوٹل کے ملازم کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ لیا اور وہ بھی چلا دیا کہ ہوٹل کا ملازم کہہ رہا ہے جی میں نے پولیس سے بچنے کے لیے خود ہی اوپر جا کے تو چھلانگ لگائی ہے. تو وہ اس پہ تو خیر خودکشی کی FIR بنتی ہے جو پولیس کو لازمن دینی چاہیے. پھر اس بندے نے سوری مسئلہ پتا کیا ہے کہ میں کوئی صحافی تو ہوں نہیں کہ اس طرح کے انٹرویو دے رہا ہوں، اس لیے سگریٹ بھی پی رہا ہوں. تو اس بندے نے اس وقوعے کو استعمال کیا رئیس خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آباد ہے، اس کے جھوٹ، ہر جھوٹ اس کا پکڑا گیا، اوپن ہو گیا کہ یہ سب پروپوگنڈا کر رہا ہے. کوئی وہاں پہ کوئی وقوعہ بنتا ہی نہیں غیر قانونی. پولیس نے ایک ریڈ کی ہے جس میں ملزم وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ملزم کو 1 گھنٹے کے اندر یہ اس کو ڈھونڈ کے اور پکڑ لیتے ہیں. کیسی ایفیشنسی ہے، سلوٹ ٹو رئیس خان جس نے 1 گھنٹے کے اندر وہاں سے ملزم بھاگے ہوئے ملزم کو جو وہاں سے بھاگ گیا تھا اس کو پکڑ لیا. تو اس کے لیے تو رئیس خان صاحب کی جتنی تعریف کی جائے ان کی فرض شناسی کی وہ کم ہے. لیکن اس بندے نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو اور پھر اس نے اپنے پروگرام کو طول دینے کی بے فضول کبھی کسی وکیل کا انٹرویو، کبھی کسی ایکس سروس مین کا انٹرویو چلا دیا 10-10 منٹ کا کہ جی دیکھیں جی تشدد غیر قانونی ہے. وہ کس کو نہیں پتا؟ وہ تم کرائم کی بیٹ کرتے تمہیں نہیں پتا کہ تشدد جو ہے وہ غیر قانونی ہے. تو یہ صرف ایک اس نے ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے رئیس خان صاحب کے خلاف سٹوری بنانے کے لیے یہ مرچ مسالہ بیچ میں ڈالا کہ یہ لگے کہ جی بڑا ظلم کر دیا رئیس خان نے اور بڑا تشدد کیا جی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلیک میلر صحافی ہے، رئیس خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وجہ نات یہی ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف 5 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے بازی ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے جو اس کو زیب نہیں دیتا. تو میں اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کروں گا کہ اس نام نہاد صحافی جو کہ بلیک میلر ہے، کرپٹ ہے اور کرپشن میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہے، یہ چوانی بھی نہیں چھوڑتا. ٹوٹی موٹر سائیکل پہ آئے ہوئے بندے کے پاس نئی گاڑی آ جانا ہی اس کی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے. تو اس کے خلاف مکمل انکوائری کی جائے. اور میں IG پنجاب کو بھی یہ اور میڈم
मरियम नवाज सीएम पंजाब से भी ये अपील करूंगा कि इस जैसे ब्लैक मेलर नाम नहाद साफ़ी जो कि सहाफ़त के नाम पर दब्बा हैं, इनके खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करें और इसके प्रोग्राम को बैन करें, इसको टीवी पे बैन करें, तब इसको समझ आए। ये फोर्सेस के खिलाफ ऐसे बोलता है जैसे ये फोर्सेस का अबू जी है, और जिसके खिलाफ ये कोई प्रोग्राम कर देगा वो इससे ब्लैकमेल हो जाएगा। तो फोर्स ऐसी नहीं है मेरी जान, मेरी बात ये में जेहन में रखना। हर बंदा सगीर मतला नहीं होता। जिसको तुमने शदरे लगवाया था मुंशियात केस में पकड़ा गया, और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, और जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है वो अब्दुल्ला तनवीर है कि तुमने मदिया शाह जो फिल्म स्टार थी उससे भी 20 लाख रुपया तुमने ठगा हुआ है, और ठग हो तुम बहुत बड़े। तो उन अगर तुम में जुर्रत है तो जाओ उनकी बातों का जवाब दो, और अगर वो उन्होंने तुम पे झूठे एलिगेशन लगाए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, वरना ये सारे इल्जाम सच हैं और तुम एक झूठे साफी हो। और मैं तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत करता हूँ, मेरी बात ध्यान में रखना। शेख बरादरी तो बड़ी अच्छी होती है और बिजनेसमैन बरादरी होती है, तुमने अपनी शेख बरादरी के नाम पर भी तुम एक सियाह दब्बा हो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं तुम्हारा सवाल अपनी आंखों से देखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।